دو روز قبل مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار سے ایک صحافی نے برطانیہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے احتساب کے حوالے سے سوال کیا تو اسحاق ڈار اس سوال سے پہلو بچا گئے۔ سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ نون پہ نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے؟ آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چڑھایا اور ان کا نام بھی لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما اچھی طرح جانتے ہیں کہ سربراہ پی ٹی آئی کے جنرل باجوہ سے خراب تعلقات کا فائدہ نون لیگ کو ہی پہنچا تھا، اور تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کرنے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کا ساتھ دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید نے ایک ٹی وی پروگرام میں خود اس بات کا اقرار ان الفاظ میں کیا ہے۔ عمران خان کا بھی جو ایشو تھا وہ لڑائی اس کی باجوہ سے ہوئی اور اس کے بینیفیشری ہم بنے۔ ان کا خیال تھا کہ وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا ہے وہ واپس انہی لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے میرے خلاف، لیکن وہ غلط تھا۔ جس طرح وہ سافٹ کو ہوا میاں صاحب کے خلاف جس میں جوڈیشری استعمال ہوئی، تو یہ سافٹ کو ہوا عمران خان کے خلاف جس میں پارلیمنٹ کا رول تھا۔ تو پی ڈی ایم کو وہی لے کر آئے سر؟ بالکل ان کے ساتھ مل کے ساتھ آیا، جوائنٹ آپریشن تھا، وہ تو کلیئر ہو گیا تھا۔ اور جب جنرل باجوہ کی توسیع کے معاملے پر میڈیا نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ان کا اپنا موقف یاد دلایا تو رانا ثناء اللہ نے اسے مصلحت کا تقاضا قرار دے دیا۔ آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا۔ دیکھیں بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ بعد ازاں رانا ثناء اللہ نے اپنے ہی بیان سے 22 ستمبر 2023 کو یوٹن لیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو توسیع کے قانون کو ووٹ دیا تھا، جنرل باجوہ کو نہیں۔ میں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ جو ووٹ ہے وہ توسیع کا ووٹ نہیں تھا، وہ توسیع کا اختیار پرائم منسٹر آفس میں دینے کا ووٹ تھا۔ یہ کہنا کہ جی ہم نے ایکسٹینشن دی ہے یا ایکسٹینشن پہ سائن کیے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات فیکچولی غلط ہے۔ وہ لا بنا ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم ایکسٹینشن دے نہ دے اس کی صوابدید ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت نون لیگ اتنی سادہ اور بے خبر تھی کہ ان کے پاس کیے ہوئے قانون سے جنرل باجوہ کو 3 سال کی توسیع مل جائے گی؟ کیا نون لیگ اتنی سادہ اور بے خبر تھی اور نہیں جانتی تھی کہ جس جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا وہی جنرل باجوہ ان کے بنائے ہوئے قانون کے بینیفیشری بننے جا رہے ہیں؟ پھر ہوا بھی یہی، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی نون لیگ نے آرمی چیف کی توسیع کی حمایت کے لیے ووٹ دیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ نون لیگ نے اس معاملے کی غیر مشروط حمایت کی تھی، جس کا خواجہ آصف نے خود اقرار کیا۔ جب ہم لنڈن گئے تھے بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ کیونکہ ایک امپینڈنگ ایشو تھا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی، تو وہاں پہ یہ ان پرنسپل جو ہے ہمیں کنوے کیا گیا کہ جب بھی یہ ایشو آئے تو پارٹی سے آپ کلیئرنس جو ہے پارٹی لیڈرشپ سے لے کے آپ اس کی بغیر کسی سٹرنگز اٹیچڈ کے جو ہے آپ اس کی حمایت اس ایشو پہ کریں۔ صرف خواجہ آصف ہی نہیں، اسی طرح رانا ثناء اللہ نے بھی اس بات کا اعتراف کچھ یوں کیا تھا۔ لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جائے۔ بعد ازاں مسلم لیگ کے رہنما اسی طرح جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف توسیع کی حمایت کے اقرار اور انکار کی کشتی میں ڈولتے رہے اور متضاد بیانات دیتے رہے۔ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے ایک بار پھر اقرار کیا کہ نواز شریف خود بھی جنرل باجوہ کی توسیع کی حمایت کے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں۔ ووٹ کیا فیور میں کیوں ووٹ کیا میاں صاحب کی جماعت نے؟ یہ ایک سوال تو ہے نا سر، لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سوال ہے، کیوں کیا؟ بالکل سوال ہے، غلطی تھی، غلطی تھی، بالکل غلطی تھی، نہیں دینا چاہیے تھا، اور میاں صاحب محسوس کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے اس بیان نے اب سیاسی حلقوں میں ایک نئی ہلچل مچا دی ہے کہ اگر عدالت سے نواز شریف کو ضمانت نہیں ملتی تو ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہوگا۔
जिस बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार देते हुए कहा कि सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। बाद अज़ां सरफराज बुगटी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से दिए जाने वाले अपने बयान से मुतल्लिक वजाहत की और कहा कि मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया। दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हिसार में फंस चुके हैं। अब मियां साहिब जनरल बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल एहसन के एहतसाब की बातें कर रहे हैं। ताहम दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ का हालिया मौक़िफ़ उनके माजी के अमल और मौक़िफ़ के बिल्कुल बरखिलाफ है। मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने खुद 2020 में जनरल बाजवा को 3 साल तौसीह दी थी। खबर में यह इंकशाफ किया गया है कि जनवरी 2020 के अवाइल में मियां नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को एक खुफिया चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद नवाज शरीफ की मंजूरी से नून लीग का इजलास हुआ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसीह के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया गया।